أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ لوگوں نے کل مطہرات کی جو گفتگو تھی وہ آپ لوگوں نے شروع کر دی ہے، اور اس میں پانچواں مطہر استحالے کے بعد انتقال، اس کو آج شروع کرنا ہے. اس سے پہلے کہ میں آج کا درس شروع کروں، آپ لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں میں کہ واٹس ایپ گروپ پر ایک ایرانی نمبر ہے سید موسیٰ کے نام سے، 076 اس کے آخر میں. وہاں پر آپ لوگ، وہ میرا پرسنل نمبر ہے واٹس ایپ کا، آپ لوگ وہاں پر مجھ سے سوالات پوچھ سکتے ہیں. جیسے کل ظاہراً آپ میں سے کسی ایک دوست نے مجھ سے سوال پوچھنا چاہا تھا میرے پرسنل واٹس ایپ پر، تو اس درس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو، کیونکہ معمولاً اس میں زوم پہ کوئی مشکلات وغیرہ ہو جاتی ہیں، مثلا آواز بیچ میں سے کٹ گئی، یا آپ کا کچھ نیٹ ڈسٹرب ہو گیا، یا مطلب سمجھ میں نہیں آیا آپ کی، تو اس کو آپ کلاس کے بعد آپ مجھ سے لکھ کر یا وائس میسیج کی صورت میں آپ مجھ سے وہاں پر پوچھ سکتے ہیں. میسیج وہاں پر چھوڑ دیجئے، اور میں جیسے ہی دیکھوں گا تو میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی کر دوں گا. تو آج کا درس شروع کر رہا ہوں میں. پانچواں مطہر جو ہے وہ ہے جی سر روم کے ریکارڈیڈ لیکچرز نہیں آ رہے واٹس ایپ گروپ پہ. کیا نہیں آ رہے؟ آواز آپ کی صحیح نہیں معذرت. زوم کے لیکچر جو ریکارڈ ہوتے ہیں وہ ابھی تک واٹس ایپ گروپ پہ نہیں آ رہے. وہ میں یہاں کے جو کوآرڈینیٹر ہیں میں ان سے یہ بات کر لوں گا، یا ہو سکے تو آپ یہ بات ان لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ زوم کے ریکارڈڈ لیکچرز کس طرح کہاں پر ملیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. اور پچھلے درس میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر میرے جو ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. پانچواں جو مطہر ہے وہ ہے انتقال. انتقال یعنی کیا ہے؟ انتقال یعنی کسی چیز کا منتقل ہو جانا، ٹرانسفر ہو جانا. اس میں خاص طور پر مثلا اس کی واضح مثال جو ہے وہ یہ کہ اگر کوئی چیز منتقل ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. مثلا کیا؟ مثلا گرمی کے دن اور رات میں موسم، ٹھیک ہے، لائٹ گئی ہوئی ہے، یہ مچھر انسان کے بدن پر آ کر بیٹھتے ہیں. مچھر آ کر بیٹھا مثلا میرے ہاتھ پر، اور میں نے دیکھا کہ وہ بہت موٹا ہوا ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر خون ہے، اور خون اس کا یا تو میرا ہی خون ہے جو چوس رہا تھا، یا کہ گھر کے کسی اور فرد کا خون چوس کر مثلا وہ میرے اوپر آ کر بیٹھا ہے. یا جونک، جو کہ پہلے لگائی جاتی ہے اور بعض اوقات ابھی بھی بعض اوقات اس کا استعمال لوگ کرتے ہیں. جونک ایک کیڑا ہوتا ہے. سر آواز بند ہو گئی آپ کی. جو کہ جونک کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں. جونک ایک کیڑا ہوتا ہے جو کہ انسان کا گندا خون چوستا ہے. سر آواز نہیں آ رہی. آ رہی ہے سر. آپ کے نیٹ میں پرابلم ہوگا، ٹھیک ہے، باقی دوستوں کو آ رہی ہے. باہر تو جونک ایک کیڑا ہوتا ہے جو کہ انسان کے بدن پر لگا دیا جاتا ہے، اور وہ خون چوستا ہے انسان کا گندا خون چوستا ہے. وہ گندا خون اس سے نکلوایا جاتا ہے. تو اس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ وہ خون چوستا رہتا ہے اور وہ موٹا ہوتا رہتا ہے، یعنی اس کے اندر خون جمع ہوتا رہتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں انتقال جو ہے ایک مطہر ہے. یعنی کیا؟ یعنی مثلا مچھر نے انسان کا خون چوسا، یا جونک نے انسان کا خون چوسا، اور یہ خون یعنی اس طرح سے اس کے اندر بھر گیا کہ ابھی اس نے پیا ہے یہ خون، اور اس کے بدن میں نظر آ رہا ہے. یا اس کو اگر مارا جائے، مثلا مچھر کو اگر وہیں پر مار دیا جائے. اپنا مائک بند کر لیجیے، میسم مہدی دارن آپ کی آواز آ رہی ہے. تو یہ جونک مثلا، یا اس کو مچھر کو اگر مارا جائے تو مچھر کو جیسے ہی مارا جائے گا خون آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے. کیا نہیں؟ یہ خون اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ خون انسان کا خون ہے جو کہ مچھر کے اندر تھا، تو یہ نجس ہے. لیکن اگر یہ خون مچھر نے خون پیا ہے انسان کا ہی، لیکن یہ منتقل ہو گیا ہے مچھر کے اندر اور مچھر کا حصہ بن گیا ہے، تو مچھر کیوں خون جہندہ ہی لگتا ہے، تو مچھر کا جو خون ہوگا، خود مچھر کا جو خون ہوگا وہ نجس نہیں ہوگا. یہ انسان کا خون جب مچھر کے خون کے اندر منتقل ہو گیا اور انسان کا خون نہ کہلائے، تو اس صورت میں یہ منتقل ہونے کی وجہ سے پاک ہو جائے گا.
انتقال سبب بنے گا کہ یہ خون پاک ہو. پانچواں مطہر یہ ہے انتقال. یہ کیا کریں, ایک دفعہ میں اس کا متن بھی پڑھ لوں, 3 لائنیں جو اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. وہ خون جو مچھر اور دوسرے حشرات یعنی وہی کیڑے مکوڑوں نے انسان کے بدن سے چوسا ہے, جب تک وہ انسان کا خون سمجھا جائے گا نجس ہے. اس خون کی مانند جو جونک انسان کے بدن سے چوستی ہے. لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد اگر وہ اس حشرے کا خون, اس کیڑے کا خون محسوس ہو تو پاک ہوگا. اگلا مطہر جو ہے وہ عین نجاست کا دور ہونا. اگر حیوان کا بدن کسی نجس چیز سے آلودہ ہو جائے, مثلا انسان نے اپنے گھر میں بلی پالی ہوئی, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوئی نجاست لگی ہوئی تھی گھر میں, اس حیوان اس بلی کے بدن سے وہ عین نجاست جو دور ہو گئی. جیسے ہی وہ چیز دور ہوگی اس حیوان کا بدن پاک ہو جائے گا اور پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس یعنی عین نجاست جیسے ہی زائل ہوگی بدن حیوان کے بدن پر سے, اس کا بدن پاک ہو جائے گا. اور یہ ان حیوانات کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ خود نجس نہیں ہے ذاتاً, یعنی کتے اور سور کے علاوہ جو بقیہ حیوانات ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اسی طرح انسان کے بدن, اسی طرح کا حکم ہے انسان کے بدن کے داخلی حصوں کا. داخلی حصہ یعنی کیا, یعنی وہ بدن کے وہ حصے جو کہ اندرونی حصے, اندرونی حصہ مثلا ناک کا حصہ جو مثلا نظر آ رہا ہے یا منہ کے اندر کا حصہ, یہ داخلی حصے ہیں. اگر کوئی نجاست یہاں تک پہنچی ہے, مثلا خون آ کر لگا ہے, خون مثلا منہ سے میرا آ رہا تھا اور خون منہ کے اندر ہی تھا, تو یہ خون جیسے ہی منہ سے باہر نکلے گا میرا منہ پاک ہے, اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح انسان کے بدن کے داخلی حصے جیسے منہ یا ناک کا اندرونی حصہ بشرطے کہ نجاست باہر سے اس تک نہ پہنچی ہو, یعنی ایسا نہ ہوا ہوگا مثلا خون کسی جانور کا وہ میری ناک کے اندر چلا گیا باہر سے اڑ کر, اس کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی ہے, بلکہ خود مثلا میری ناک میں سے خون نکل رہا تھا, وہ ناک کا خون جو ہے مثلا ناک کے اندر جب تک تھا, تو جیسے ہی صرف اس کو زائل کر دیا جائے گا, اس کو نکال دیا ہے, ناک سے نک دی جائے اور وہ خون نکل جائے, تو ناک پاک ہو جائے گی. ضروری نہیں ہے اس کے لیے میں ناک کے اندر پانی ڈالوں پاک کرنے کے لیے. اسی طرح انسان کے بدن کے داخلی حصے جیسے منہ یا ناک کا اندرونی حصہ بشرطے کہ نجاست باہر سے اس تک نہ پہنچی ہو, لہذا جو خون دانت سے آتا ہے اگر اس کا عین لعاب دہن کے ساتھ ختم ہو جائے تو منہ پاک ہے. منہ کے اندر سے خون نکلنا شروع ہوا, میں اسے بول رہا ہوں, اچھا منہ کے اندر سے اگر کسی کے لعاب خون نکلنا شروع ہو جائے, اور خون اگر میں اس کو تھوک دوں تو پاک ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر خون جو ہے وہ بہت معمولی سی مقدار میں تھا, 1-2 چھینٹوں کی تعداد میں مقدار میں تھا, اور میرے لعاب دہن کے ساتھ وہ مکس ہو گیا, اس صورت میں وہ خون در واقع مستہلک ہو گیا, ختم ہو گیا, ہلاک ہو گیا. اس صورت میں منہ میرا پاک ہے, نجس نہیں ہے. یہ عین نجاست کا دور ہونا, یہ بھی مطہرات میں سے. خوب, اگلا مطہر یہ ہے کہ مسلمان غائب ہو جائے. مسلمان غائب ہو جائے یعنی کہ اپنا کھڑا ہوا تو غائب ہو گیا, یعنی مسلمان میرے سامنے ہاتھ, کیسے ہوگا؟ وہی میں بتا رہا ہوں, یہ وہ والا غائب نہیں اس طرح جن غائب ہو جاتے ہیں. یہ وہ والا غائب ہے کہ میرے سامنے ایک شخص موجود ہے, مثلا بیٹھا ہوا ہے اور پھر اٹھ کر چلا گیا. غائب ہو جانا یعنی اس معنی میں کہ اٹھ کر چلا گیا. یعنی اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ اس کے پاس جو فلاں چیز ہے وہ نجس ہے, اور وہ جانتا ہے کہ نجاست کو پاک کرنا چاہیے, نجاست و طہارت کے احکام سے آشنا ہو, تو اس صورت میں اگر میں دیکھوں کہ مثلا میرے سامنے ایکس صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, میں جانتا ہوں کہ یہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس فلاں چیز جو نجس ہے, اور ان کو طہارت و نجاست کے احکام بھی ان کو معلوم ہے. مجھے معلوم ہے کہ ابھی جو ان کے ہاتھ میں چیزیں نجس ہے, یہ گئے کچھ دیر کے بعد گئے, یا مثلا ان کا لباس مثلا نجس تھا, ٹھیک ہے, وہ گئے کچھ دیر کے بعد, 1-2 گھنٹے بعد دوبارہ واپس آ کر بیٹھے میرے سامنے, میرے دوبارہ 1-2 گھنٹے بعد ملاقات ہوئی, تو یہ جو اس 2 گھنٹے میں میری نظروں سے غائب رہے ہیں, اچھل رہے ہیں, خود ان کا یہ غائب ہونا سبب بنے گا کہ میں ان کے اس لباس کے حوالے سے طہارت کا حکم لگاؤں. اور لباس وہی ہو تو ہاں لباس وہی ہے, اسی لباس والے سے بات کر رہے ہیں, ہر جگہ دوسرا لباس ہے تو تو اب اس کا لباس پاک ہو گیا. جی تو صرف پاک ہونے کا آثار تو نظر نہیں آئیں گے نا, کپڑے تو وہی ہیں. کپڑے وہی ہیں لیکن عین نجاست تو نہیں ہے مثلا, ٹھیک ہے,
مثلاً اچھا کہیں نظر نہیں آ رہی اوپر. کیونکہ مثلاً نجاست اس طرح کی ہے کہ کہیں نجس پانی پڑا ہوا تھا, اس کے چھینٹے ان کے کپڑوں پر آ گئے تھے, ٹھیک ہے. تو اب آپ کو تو نہیں معلوم جب یہ آدمی دوبارہ 2 گھنٹے بعد آیا ہے یہ پاک کر کے آیا ہی نہیں آیا ہے, کیونکہ ہمارا فرض یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے, یہ طہارت و نجاست کے حکام کو جانتا ہے. اس کو پتہ تھا کہ 2 گھنٹے پہلے جب یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو اس کا لباس نجس تھا, اس کے اوپر نجس پانی کے چھینٹے آئے تھے, ٹھیک ہے. اب 2 گھنٹے بعد جب یہ آ رہا ہے تو میری ڈیوٹی یہ اس کے اس لباس کی نسبت کہ میں کہوں کہ پاک ہے. یعنی یہ 2 گھنٹے میں شخص جو گیا ہے تو یقیناً اس نے اپنے اس نجس لباس کو پاک کر لیا ہوگا, پاک کر کے واپس آیا. میں اس پر ایسا حکم لگاؤں گا طہارت کا, شک نہیں کروں گا اس کے لباس کے بارے میں کہ ابھی تک نجسی ہوگا, یا میں اس کے بارے میں جا کر اس سے میں پوچھوں گا تم نے اسے پاک کیا نہیں کیا. نہیں, خود بخود شریعت کا حکم یہ کہ غائب ہونا اس شخص کا 2 گھنٹے سے تک مجھ سے دور ہو جانا یہ سبب بن رہا ہے. مثلاً میں نے کہا 2 گھنٹے, اس سے کم ٹائم یا زیادہ ٹائم جتنا بھی ٹائم ہو یہ شخص اس کا لباس جو ہے پاک ہوگا. آپ کو اگر یاد ہو تو پہلے ہم نے نجاست کے ثابت ہونے کے طریقے ذکر کیے تھے اسی کتاب کے اندر, 3 طریقے وہاں پر بیان کیے تھے. وہی 3 طریقے جو کہ نجاست کے ثابت ہونے کے تھے, وہی 3 طریقے طہارت کے ثابت ہونے کے لیے. اگر آپ لوگ یعنی کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو کلاس کے اندر مفید ہے تو اپنا مائک آواز نہیں آ رہی بیٹھے. ورنہ اپنا مائک بند کر لیجیے. ظاہراً تو شاید دوستوں کو آواز آ رہی ہے, مجھے اس طرح سے لگ رہا ہے کہ دوستوں کو آواز آ رہی ہے. آواز اٹک رہی ہے آپ کی بہت زیادہ. کیا بقیہ دوستوں کے ساتھ بھی یہی مشکل ہے؟ سر آواز آ رہی ہے آپ کی. ظاہراً شاید آپ کے نیٹ میں پرابلم ہے. نہیں سر آواز آ رہی ہے. آواز ہلکی آ رہی ہے بس. سر آواز آ رہی ہے. جی ظاہراً آپ کے نیٹ میں پرابلم ہے. بقیہ آ رہی آواز ہلکی آ رہی ہے سر. جی, طہارت ثابت ہونے کے بھی 3 طریقے ہیں. آپ اپنے مائک اگر بند کر لیں تو جو ادھر ادھر کی آواز آ رہی ہے وہ مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گی. طہارت ثابت ہونے کے 3 طریقے ہیں. خود انسان کو یقین حاصل ہو جائے کہ جو چیز نجس تھی وہ پاک ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. مثلاً میرا لباس نجس تھا, میں نے خود جا کر اس کو پاک کر لیا, مجھے یقین حاصل ہو گیا کہ پاک ہو گیا. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا ہے کہ یہ چیز جو کہ نجس تھی وہ کسی کی ملکیت میں تھی, جس کی ملکیت میں ہے اور جس کے اختیار میں ہے وہ خود یہ کہے کہ پاک ہے. برتن مثلاً گھر میں بالفرض میں کہہ رہا ہوں کسی گھر میں نوکر ہو کام کرنے والا, وہ برتن دیتے ہوئے بتا رہا ہے کہ پاک ہے, برتن اس کے اختیار میں ہر وقت, کہ جب وہ یہ بتا رہے کہ پاک ہے تو اس کا کہنا میرے لیے معتبر ہے اور میں اس ظرف کو اس برتن کو پاک سمجھوں گا. یہ اس کے علاوہ تیسرا راستہ یہ ہے کہ 2 عادل افراد, عادل کی تعریف آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے پہلے ذکر کی تھی, یعنی ایسا شخص کہ جو گناہان کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوتا ہے بالکل بھی, اور گناہان صغیرہ پر بھی تکرار نہیں کرتا, یعنی ریپیٹ نہیں نہانے کرتا, وغیرہ کرتا ہے. جان بوجھ کر نہیں کرتا. اس سے بعض اوقات ممکن ہے کہ وہ سرزد ہو جائے گناہان صغیرہ, لیکن جان بوجھ کر اس کا ارتکاب نہیں کرتا ہے. ایسے 2 افراد جو کہ عادل ہوں, ان کی گواہی وہ اگر آ کر کہہ دیں کہ مثلا فلاں چیز جو ہے وہ پاک ہے تو طہارت جو ہے کسی چیز کی وہ ثابت ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر کوئی بچہ جو کہ بالغ تو نہ ہو لیکن بالغ ہونے کے نزدیک ہو, مثلا 14 سال کا ہو چکا ہے, بقیہ علامتیں اس کے اندر ظاہر نہیں ہوئی ہیں بلوغ کی, اس کو مثلا معلوم ہو کہ طہارت نجاست کیا ہوتی ہے. اب یہ بچہ جو کہ اس کے پاس اس چیز کے کا اختیار, جو چیز اس کے اختیار میں ہو, وہ جب اس کے بارے میں بتائے کہ یہ چیز پاک ہے تو اس کے قول کو قبول کر لیا جائے گا, اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا, اور مان لیا جائے گا کہ جب یہ کہہ رہا ہے, یہ بچہ کہہ رہا ہے, جو نابالغ بچہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاک ہے تو وہ چیز پاک ہی ہے. یہ مطہرات کی بحث یہاں پر ختم ہوئی. اب یہاں پر ایک بات جو بیان کر رہے ہیں وہ ہے اصل طہارت. شریعت نے جیسا کہ آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر ہوا تھا, طہارت اور نجاست کے مسئلے میں لوگوں کو وسواسی اور شکی ہونے سے پرہیز کیا, اس سے بچایا ہے, اس سے روکا ہے کہ لوگ وسواسی یا شکی ہوں طہارت یا نجاست کے حوالے سے. تو شریعت نے ایک حکم دیا ہے وہ اصل طہارت کا. اصل طہارت یعنی کیا؟ یعنی ہر وہ چیز جس کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو, غور کیجیے اس کے اوپر, ہر وہ چیز جس کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو اس چیز کے اوپر طہارت کا حکم لگے گا, اور اس کے لیے اس کے طہارت کے لیے تحقیق اور جستجو کرنا لازمی نہیں ہے.
صرف اتنا کافی ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ نجس ہے، آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ نجس ہے، یہ چیز کافی ہے کسی بھی چیز کے طاہر اور پاک ہونے کے لیے۔ سر آواز کٹ گئی تھی، اب بھی لازمی ہے یا نہیں ہے؟ تحقیق اور جستجو لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ جی، لازمی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے اگر کتاب کھلی ہوئی ہو تو اس لیے طہارت کا جو موضوع ہے صحیح۔ طاہرات کے بعد، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے دوسری لائن میں، ہر وہ چیز کے جس کے نجاست کا یقین نہ ہو شرعی نظر سے محکوم بطہارت ہے، یعنی اس کے اوپر طہارت کا حکم لگے گا، اور اس کی تحقیق و جستجو لازمی نہیں ہے کہ آپ جا کر اس کی تحقیق و جستجو کریں کہ پاک ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، نہیں، صرف اتنا کافی ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ نجس ہے، یہ اتنا کافی ہے اس کے پاک ہونے کے لیے۔ اب اسی کے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، 12 مثالیں۔ پہلی مثال، وہ بچہ جو ہمیشہ خود کو نجس کرتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی بہت چھوٹا بچہ ہے، 1-1.5 سال کا بچہ ہے، مثلا اتنا چھوٹا بچہ ہے، بار بار اس کو بہت جلدی جلدی پیشاب آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو بھی لنگوٹ یا جو بھی اس کو نیکر وغیرہ پہنائی جاتی ہے وہ بار بار نجس کرتا رہتا ہے، مطلب ہر 15-20 منٹ بعد آپ دیکھیں گے اس کا کپڑا گیلا ہوا ہوا ہے۔ وہ بچہ جو خود کو نجس کرتا ہے، یعنی بار بار پیشاب کرتا ہے، اس کے لعاب دہن اور اس کی چھوڑی ہوئی غذا پر اس وقت تک طہارت کا حکم لگے گا جب تک نجس ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ 1.5 سال کا بچہ ہے، جلدی جلدی اپنے آپ کو نجس کرتا ہے، جلدی جلدی پیشاب کرتا ہے، آپ نے اس کے سامنے لے آ کر کھانا رکھا، ٹھیک ہے، کھانا خشک تھا، مثلا بسکٹ وغیرہ آپ نے رکھے، اب اس میں آپ کو کچھ دیر بعد تری نظر آئی، نمی نظر آئی، اس کے اوپر، اس نمی کے اوپر، اس تری کے اوپر نجاست کا حکم نہیں لگے گا کہ آپ فوراً کہیں کہ مثلا یہ بچے کا پیشاب ہی ہوگا مثلا، کیونکہ بچہ جلدی جلدی اپنے آپ کو نجس کرتا ہے، نہیں، بلکہ یہ پاک ہے، حتیٰ یعنی اس نے جو غذا جو چھوڑی ہوئی ہے، کھانا جو اس نے چھوڑا ہوا ہے، اس کے اوپر طہارت کا حکم لگے گا، مگر یہ کہ آپ کے نزدیک ثابت ہو جائے کہ اس بچے کا پیشاب ہی تھا یہ، اس کی طرح اس کا لعاب دہن، یعنی اگر بچے کے منہ پر یا ہاتھ پر اگر کوئی نمی لگی ہوئی ہے، اس کا ہاتھ گیلا ہو رہا ہے، تو فوراً اس کے اوپر نجاست کا حکم لگا دیا گیا، مثلا یہ 1.5-2 سال کا بچہ جو ہے، اس کا جو مثلا پیشاب ہے، اس کے ہاتھ پر جو نمی لگی ہوئی ہے، یہ یقین اس کا پیشاب ہی ہوگا اور یہ نجس ہے، نہیں، جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ اس کا پیشاب ہی ہے تب تک اس کے اوپر نجاست کا حکم نہیں لگا، کیونکہ ممکن ہے بچے کا لعاب دہن ہوگا، اور لعاب دہن نجس نہیں ہے۔ ایک دوسرا مورد، گرد و غبار اور وہ روئیں جن کے بارے میں معلوم نہیں کہ پاک لباس کے ہیں یا نجس لباس کے، وہ پاک ہیں۔ کسی کپڑے میں سے گرد و غبار اڑ لیے، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ کپڑا پاک تھا یا نجس تھا، کیونکہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ نجس تھا، یہ کافی ہے کہ آپ اس گرد و غبار کے اوپر یا اس کی جو روح ہیں اس کے اوپر آپ طہارت کا حکم لگائیں۔ اس طرح اگر ہمیں علم ہو کہ نجس لباس کے ہیں خوب، لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ اس کے پاک حصے کے، ہاں، یہ ایک مورد ہو گیا۔ دوسرا مورد یہ کہ پتہ ہے کہ گرد و غبار جو ایک نجس لباس کا ہے، لیکن وہ نجس لباس پورا کا پورا نجس نہیں تھا، بلکہ اس کے بعض حصے نجس تھے، بعض جگہ جو تھی اس کو پاک تھی۔ یہ گرد و غبار جو اڑ رہا ہے مثلا اس لباس میں سے، وہ مجھے نہیں پتا کہ اس نجس لباس کے نجس والے حصے میں سے اڑ کر آیا ہے یا کہ پاک والے حصے میں سے اڑ کر آیا ہے۔ یہ پتہ نہ ہونا کافی ہے کہ اس گرد و غبار کے اوپر طہارت کا حکم لگا دیا جائے، تحقیق کرنا لازمی نہیں ہے کہ کہاں سے اڑ کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دو، تیسرا جو مورد اس کے اندر لکھا ہوا ہے واشنگ مشین کے حوالے سے، وہ بہت مبہم لکھا ہوا ہے، اس کے اندر ظاہراً کچھ ایسا لگ رہا ہے کچھ ٹائپنگ مسٹیک ہوئی ہوئی ہے یا کچھ الفاظ جو اس کے وہ غائب ہیں، پورا نہیں لکھا گیا، اس لیے میرے سمجھ میں نہیں آیا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔ چوتھا نقطہ، پانی کے وہ قطرے جو کسی مقام پر گرتے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ وہ مقام پاک یا نجس ہے، تو وہ پاک کے حکم ہے، طہارت کے حکم ہے۔ ایک جگہ پر پانی جو ہے مثلا کسی چیز سے نلکے سے وہ گر رہا ہے، یا مثلا کپڑے ہم نے کہیں پر ٹنگائے، کپڑے گیلے تھے، کپڑے لے آ کر جب ٹنگائے تو نیچے جہاں پر ایک جگہ پر پانی جو ہے وہ کپڑوں کا وہ گر رہا ہے، ہمیں نہیں پتا یہ پانی جہاں پر جا کر گر رہا ہے وہ جگہ خود پاک تھی یا نہیں تھی، ٹھیک ہے، صرف ہمارا یہ معلوم نہ ہونا ہمیں کہ یہ پاک نہیں تھی، پاک تھی یا نہیں تھی، یا ہمارا علم نہ ہونا کہ یہ نجس تھی، ہمیں اس کا علم نہیں ہے،
یہ کافی ہے کہ وہ پانی جس جگہ پر جا کر گر رہا ہے وہ جگہ طہارت کے حکم میں آئے, اور وہ پانی جو نیچے گرا ہے جا کر وہ پورا پانی کیا ہے, پاک ہے, وہ نجس نہیں ہوگا. پانچواں مورد یہ کہ بلدیہ یعنی کیا, یعنی میونسپلٹی, جو کہ ہمارے یہاں نظر نہیں آتی, پہلے ہوتا تھا یہ کہ میونسپلٹی گاڑیاں آتی تھی کچرا اٹھانے کے لیے. میونسپلٹی کی گاڑی آئی کچرا اٹھانے کے لیے, کچرا اٹھا کر اس نے ڈالا اپنی گاڑی میں, اور اس گاڑی میں سے جس میں کچرا جمع ہوا ہے اس میں سے پانی بہ رہا ہے, گندا پانی بہ رہا ہے. وہ پانی ہمیں نہیں معلوم کہ یہ وہ پاک یا نجس ہے. کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ پاک یا نجس ہے, وہ محکوم بے طہارت ہے, اس پر طہارت کا حکم لگے گا. اور اسی طرح سے وہ پانی جو کہ سڑکوں کے کنارے پر مثلا جمع ہو جاتا ہے, مثلا بارش کے دنوں میں, تو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ نجس ہے, اس کے اوپر بھی طہارت کا حکم لگا گیا. مگر یہ کہ ہم دیکھ رہے ہوں کہ مثلا کچرے بلدیہ کی جو میونسپلٹی جو گاڑی ہے اس میں سے پانی جو گر رہا ہے وہ نجاست میں سے گر رہا ہے. اگر ہمیں یقین ہو رہا ہے کہ نجاست میں پانی گر رہا ہے, یا یہ کہ سڑک کے کنارے جو پانی جمع ہوا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ گٹر کا پانی ہے, گٹر میں نجس پانی ہے, اگر ہمیں یقین ہے تو وہ نجس ہے. لیکن جب تک ہمیں کوئی اس طرح کا یقین حاصل نہیں ہو رہا کہ یہ نجس ہے, تب تک وہ پانی کیا ہے, پاک ہے, طہارت کے حکم میں. اگر اس کے چھینٹے آپ کے اوپر آ جاتے ہیں تو وہ پاک ہے. چھٹی مثال اس کی وہ ہے خواتین کے جو وسائل ہوتے ہیں میک اپ وغیرہ کے, اس کے متعلق. خواتین لپسٹک استعمال کرتی ہیں. لپسٹک بنتی ہے چربی سے, معمولاً جانوروں کی چربی سے بنتی ہے. جب تک ہمیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ لپسٹک کسی نجس جانور یا مردار کے جانور کی چربی سے نہیں بنی ہے, تب تک وہ محکوم بے طہارت ہے. جیسے کچھ باتیں کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, مثلاً لپسٹک جو ہے اس میں سور کی چربی استعمال ہوتی ہے, یہ بات کہی جاتی ہے. یا یہ کہ سور کی اگر چربی استعمال نہیں بھی ہو رہی تو مردار جانور کی, یعنی اس جانور کی جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا, یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ اس کی چربی سے لپسٹک بن. جی میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں, انٹرنیٹ یہاں کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. میں دوبارہ سے آخری مسئلہ جو شروع کر رہا ہوں. چھٹا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ میک اپ میں خواتین جو ہیں وہ لپسٹک استعمال کرتی ہیں. لپسٹک کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ جانوروں کی چربی سے بنتی ہے, اور معمولاً اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں مثلا وہ سور کی چربی سے بنتی ہیں, یا یہ کہ مردار جانور, ایسا جانور کی جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا, اس کی چربی سے بنتی ہے. یعنی کہ لپسٹک اگر آپ کو یقین جب تک نہ ہو جائے کہ وہ مردار کی چربی کی ہے, مردار جانور کی چربی کی یا سور کی چربی کی, جب تک یہ یقین نہ ہو جائے تب تک وہ نجس نہیں ہے, اور اس کے اوپر طہارت کا حکم لگے گا, اور اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. ساتویں جو اس کی مثال ہے, ساتویں جو اس کا مورد ہے وہ یہ کہ جب ہمیں یقین ہو جوتے کے حوالے سے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو جوتا پہنے ہوئے ہیں وہ ایک ایسے جانور کا ہے کہ جو پاکیزہ نہیں تھا, نجس تھا. یعنی مثلا یا تو وہ کتے یا سور کی چمڑے سے بنا ہوا تھا, یا یہ کہ کتے یا سور کے چمڑے سے نہیں تھا لیکن ایک ایسے جانور سے بنا ہوا تھا جو حلال, جو ذبح شرعی طریقے سے اس کو ذبح نہیں کیا گیا تھا بلکہ وہ مارا گیا تھا اس کو, ٹھیک ہے. اس سے چمڑے سے کیا ہے, اس کے آپ کا جوتا بنا ہے, آپ کو یقین ہے, اور آپ کو معلوم کہ پاؤں میں پسینہ آ گیا ہے. یہ دو شرطیں دھیان میں رکھیے گا. آپ کو پتہ ہے کہ جوتا جو ہے وہ ایک ایسے جانور کی کھال سے بنا ہے کہ اس کی کھال نجس تھی, یعنی وہ جانور کیونکہ نجس تھا یا شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوا تھا, اس لیے اس کی جو چمڑے سے جوتا بنے گا وہ نجس ہوگا. اور وہ کیونکہ چمڑا تو خشک ہوتا ہے, آپ کے پاؤں میں پسینہ بھی آیا ہو, آپ کو یقین ہے, یعنی آپ کے پسینے کی نمی کے ساتھ آپ کا پاؤں اس جوتے سے مس ہوا ہے. اس صورت میں جب آپ کو یقین ہو تو آپ کا پاؤں نجاست کے حکم میں, اور نماز کے لیے اگر آپ جائیں گے تو نماز کے لیے آپ کو پاؤں اپنا وضو سے پہلے دھونا اور پاک کرنا ضروری ہے, تاکہ وہ نجاست جو کہ جوتے سے آپ کے پاؤں میں لگی تھی وہ
پاک ہو جائے اور پھر آپ وضو کر سکیں، مس کر سکیں وضو کے اندر. نماز کے لیے یہ چیز ضروری ہے. لیکن اگر آپ کو یقین نہ ہو کہ پسینہ آپ کو آیا یا نہیں آیا، آپ کو پتہ نہیں ہے، یا یہ کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کا جوتا جو ہے وہ غیر پاکیزہ جانور کی چمڑے سے بنا ہوا ہے، اس کا آپ کو یقین نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کو شک ہو رہا ہے طہارت کا. اس صورت میں حکم طہارت کا لگے گا اور پاؤں نجس نہیں ہوگا. یعنی یا تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کو پسینہ آیا نہیں آیا ہے، یا کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کا جوتا جو غیر پاکیزہ جانور کا نہیں ہے یا نہیں ہے. اس صورت میں طہارت کا حکم لگے گا. یہ 7واں مورد. 8واں مورد جو ہے وہ ہے اس برش کے حوالے سے کہ جس سے یا تو پینٹنگ کی جاتی ہے یا لکھا جاتا ہے. برش کے اندر آپ نے دیکھا کہ آگے کچھ بال لگے ہوئے ہوتے ہیں. اگر یہ بال کسی جانور کے ہوں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ مثلا سور کے بال کا برش بنا ہوا ہے، آپ کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ سور کے بالوں کا بنا ہوا ہے، یہ کافی ہے کہ آپ اس کے اوپر طہارت کا حکم لگائیں. صحیح ہے. بس یہ برش جو ہے، پینٹ برش یا رائٹنگ برش جو ہے، یہ پاک ہے اور اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ حتیٰ ان جگہوں پر بھی جہاں پر طہارت کی شرط ہے ان جگہوں پر استعمال کرنے کے لیے، مثلا اللہ کا نام اگر لکھا جا رہا ہے تو اللہ کا نام لکھے جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس چیز سے لکھا جا رہا ہے وہ چیز پاک ہو. اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ پینٹ برش مثلا یہ سور کے بال سے بنا ہے، یعنی یہ نجس ہے، آپ کو یقین نہیں ہے اس کا، اس کے اوپر طہارت کا حکم لگے گا اور اس سے آپ اللہ کا نام لکھ سکتے ہیں. نویں مثال یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں آپ کو اپنے معاشرے کے اندر معلوم نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے کافر، تو وہ بھی طہارت کے حکم میں. اور اس کے دین کے بارے میں سوال کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ میں پہلے سوال کر کے کنفرم کروں کہ سامنے والا شخص پاک ہے یا نہیں ہے. نہیں، یہ کافی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے کافر، یعنی مسلمان ہونے کا احتمال موجود ہے، اس کے ساتھ محکوم بطہارت ہوگا، وہ طہارت کا حکم اس کو لگے گا اور پاکیزگی کا ہی معاملہ اس کے ساتھ ہوگا. یعنی اگر وہ چیز آپ کو اپنے گیلے ہاتھوں کے ساتھ دیتا ہے، گیلا ہاتھ آپ سے ملاتا ہے، تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا. اگلی مثال جو ہے وہ ہے وہ کفار جو کہ اہل کتاب نہیں ہے، مثلا ہندو یا بدھ مت. اگر آپ ان کے ہوٹل میں یا گھر میں آپ جاتے ہیں، ان کے گھر کی یا ہوٹل کی دیواریں، کھڑکیاں یا ہینڈل لاک وغیرہ یا ہینڈل وغیرہ، اس کے بارے میں اگر آپ کو علم نہ ہو کہ وہ پاک ہیں یا نجس، تو اس صورت میں وہ بھی طہارت کے حکم میں. البتہ اگر انسان کو ان کی نجاست کا یقین ہو جائے، اس کو پتہ ہے کہ مثلا میں نے دیکھا خود، میں گیا مثلا کسی ہندو کے ہوٹل میں نے وہاں پر دیکھا کہ دروازے کا ہینڈل جو تھا وہ ہندو نے اپنے گیلے ہاتھ سے پکڑ کر کھولا ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ نجس ہے. تو اس صورت میں اس کو پاک کرنا صرف اسی صورت میں ضروری ہوگا. یا مثلا برتن اگر وہ لے کر آیا ہے، برتن اگر میں دیکھوں گا مثلا وہ نجس اپنے گیلے ہاتھ سے اٹھا کر لایا تھا اور میں نے اپنے گیلے ہاتھ سے اس کو پکڑا ہے، تو اس کو پاک کرنا صرف اور صرف اسی صورت میں ضروری ہوگا جب وہ چیزیں اشیاء جو کھانے پینے یا نماز پڑھنے کے اندر استعمال ہوں. مثلا ایک ہندو نے مجھے سجدہ کا اٹھا کر لا کر دیے، ٹھیک ہے، سجدہ کا اپنے گیلے ہاتھ سے اٹھا کر لا کر دیے، سجدہ کا میں نماز کے اندر استعمال کروں گا، اس سجدہ کو میرے لیے دھونا ضروری ہے. لیکن ہر وہ چیز کہ جہاں پر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ مثلا ہندو جو ہے وہ اپنے گیلے ہاتھ کو لگا رہا ہے، ہر اس چیز کو دھونا پاک کرنا میرے لیے ضروری نہیں ہے. صرف اور صرف ان چیزوں کو دھونا اور پاک کرنا ضروری ہے جن کو کہ میں کھانے پینے کے لیے یا نماز کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں. اگر ان کے لیے مجھے یقین ہو جائے کہ ہندو نے ان کو گیلا ہاتھ لگایا ہے یا اس کی وہ چیزیں کیا ہیں وہ نجس ہوئی ہیں، تو صرف ان کو میں پاک کروں گا جو نماز اور کھانے پینے کے لیے استعمال ہوگی، بقیہ کو استعمال کرنا میرے لیے ضروری نہیں ہے. یہ غیر کتابی حوالے سے 10واں جو مورد تھا اس کا. 11ویں مثال جو ہے وہ ان چیزوں کے حوالے سے ہیں، وہ چیزیں جو کہ مسلمانوں اور غیر مسلم کے درمیان مشترک ہیں، یعنی دونوں کے استعمال میں ہیں. مثلا گاڑی کی یا ریل کی سیٹیں وغیرہ، ان کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے کہ پاک ہیں نجس ہیں، تو وہ بھی محکوم بے طہارت ہیں. حیدر آپ بہت دیر سے آئے کلاس کے اندر.
خیریت تھی؟ سر ہم کلاس لے رہے ہیں پریزنٹ ابھی لگائی ہے. اچھا اچھا صحیح ٹھیک ہے. آخری جو نقطہ اس کے اندر بیان ہو رہا ہے اصل طہارت کے اندر وہ ہے الکحل کے حوالے سے. یعنی کہ الکحل ایک تو ہے کہ مائع کی صورت میں ہو، ویپرائز ہوا ہوا نہ ہو. الکحل جب مائع کی صورت میں ہو اور نشاور نہ ہو، یعنی مائع کی صورت میں نہ ہو اور نشاور نہ ہو، تو ان دو شرطوں کے ساتھ الکحل جو ہے وہ طہارت کے حکم میں. ٹھیک ہے، مطلب یہ یعنی الکحل دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک الکحل گیس کی صورت میں ہو، ایک الکحل لکوڈ کی صورت میں ہو. اگر الکحل لکوڈ کی صورت میں ہو اور نشاور بھی ہو تو نجس ہے. اگر الکحل صرف لکوڈ کی صورت میں اور نشاور نہ ہو تو نجس نہیں ہے. اگر الکحل لکوڈ کی صورت میں ہی نہ ہو، گیس کی صورت میں ہو، ویپرائز ہوا ہو، تو بھی نجس نہیں ہے. ٹھیک ہے تو پی سکتے ہیں. جی. سر جو ہم سینیٹائزر یوز کرتے ہیں الکحل والا، ایک آدمی اگر بات کرے تو مجھے صحیح سے آواز سمجھ میں آئے گی. معذرت دوبارہ کہیے گا، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ نجس نہ ہو تو کیا پی سکتے ہیں؟ نہیں حرام تو ہے ہی. حرمت کی بات الگ ہے، حرمت کا حکم الگ ہے، کھانے پینے کا مسئلہ الگ ہے. حرام ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے نجاست، طہارت اور نجاست کی. ٹھیک ہے. ہاں یہ کوئی سینیٹائزر کی بات کر رہا تھا. جی یہ سینیٹائزر کا پوچھ رہا تھا. سوری آواز آپ کی صحیح نہیں ہے، معذرت. سینیٹائزر کے بارے میں لڑکا پوچھ رہا تھا ابھی. میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کی مائک سے آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. اس کو بعد میں آپ اس سے جو سر بھی آپ کہہ رہے ہیں. سینیٹائزر جو لگاتے ہیں الکحل والا، جی آیا وہ نشاور ہے؟ جو سینیٹائزر لگاتے ہیں الکحل والا تو آیا وہ نشاور ہے؟ اگر نشاور ہے تو نجس ہے. ظاہر نشاور نہیں ہے. صحیح پتہ نہیں، ہمیں علم نہیں ہے. ظاہر جو صنعتی یعنی کمرشل اور چیزوں میں جو استعمال ہوتے ہیں معمولاً وہ شاید نشاور نہیں ہوتے ہیں ظاہر اس طرح سے. اور آپ کو نہیں پتہ، نہ پتہ ہونا کافی ہے کہ وہ پاک ہوگا. صحیح ہے. ابھی تک آپ دیکھیں اس کے اندر جتنی بھی ہم نے احکام بتائے انہوں نے بیان کیے اصل طہارت کے اندر، جتنے بھی اس کے نمونے بیان کیے ہیں اس سب کے اندر یہی تھا. تحقیق کرنا جہاں لازمی ہے. نہیں تحقیق کرنا لازمی نہیں ہے. یہ اسی لیے تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں، تمام موارد جو بیان کیے گئے وہاں پر یہی ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے کسی چیز کی طہارت یا نجاست کا تو وہ طہارت کے حکم میں، اور آپ کے لیے اس کی تحقیق کرنا بھی ضروری نہیں ہے. اگلی بات جو ہے وہ برتنوں کے حکام کے حوالے سے. برتنوں کے اندر ہر قسم کے برتن کے اندر یعنی کسی بھی دھات کا بنا ہوا برتن ہو اس میں کھانا کھایا جا سکتا ہے سوائے سونے اور چاندی کے برتن میں. سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا حرام ہے، لیکن اس سے بقیہ جو استفادہ ہے، مثلا آپ شو پیس کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں گھر کے اندر، مثلا سونے کا آپ نے چراغ بنا کر رکھا ہوا ہے گھر کے اندر، وہ مسئلہ نہیں ہے. یا سونے کے پیالے رکھے ہوئے شو پیس ہیں، اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے، اس کے اس طرح سے استعمال حرام نہیں ہے. لیکن کھانا پینا جو اس کے اندر وہ حرام ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ بعض اس طرح کے برتن ہوتے ہیں کہ وہ سونے چاندی کے بنے ہوئے تو نہیں ہے، یعنی سونے چاندی کی دھات کے بنے ہوئے نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر ملمہ کاری اردو میں کہا جاتا ہے، یا ان کے اوپر پانی چڑھایا جائے سونے کا یا چاندی کا. ٹھیک ہے. یا ایسا تانبے سے بنایا گیا کہ جس میں تھوڑا سا سونا چاندی ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کو عرف میں معاشرے میں سونے یا چاندی کا برتن نہ کہا جائے تو اس کے اندر کھانا پینا کیا جا سکتا ہے، کھانا پینا جائز ہے. لیکن اگر اسے یعنی ایک ایسا برتن ہے جو کہ لوہے کا بنا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، لیکن کسی عرف کے اندر کسی معاشرے کے اندر اس کو آ جاتا ہے کہ یہ سونے کا برتن ہے، تو اس کے اندر کھانا پینا جو کیا ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. ہم برتن لے کے پوچھتے ہیں باہر. جی ہم برتن لے کے پوچھتے ہیں باہر. نہیں باہر سے نہیں پوچھنا سونے کا ہے کہ نہیں آپ خود اس معاشرے کا حصہ ہیں، آپ کو خود معلوم ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر اس برتن کو کیا کہا جاتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر وہ برتن جس کے اوپر سونے یا چاندی کا پانی چڑھا ہوا ہو اس کو سونے یا چاندی کا برتن نہیں کہا جاتا. یہ حتیٰ ایسا برتن کہ مثلا ایلومینیم کا تھا لیکن اس کے اندر سونا ملا ہوا ہے، لیکن سونا ملا ہوا ہونے کے بعد بھی اس کو سونے کا برتن نہیں کہا جاتا کیونکہ سونا بہت معمولی سا مسئلہ.
ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کھانے میں کوئی مشکل نہیں ہے, کھانے پینے میں. اگلے احکام کی شروع ہو رہے ہیں. سر آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی سر کلاس ختم ہونے کے بعد ری جوائن کریں. سر اور بالکل معلوم نہ ہو کہ سونے کی ہے یا پانی چڑھایا ہوا تو. آخری سوال کیا آپ نے, اگر کیا پانی چڑھا ہو تو سر آواز سر اگر بالکل معلوم نہ ہو کہ سونے کا برتن یا پھر پانی چڑھایا ہے. ہاں تو پاک ہے, پاک ہے, صحیح ہے. اگر بالکل بھی نہیں معلوم کہ وہ برتن سونے کا یا اس کے اوپر پانی چڑھا ہوا ہے تو پاک ہے. پاک سے مراد اس کے اندر کھانا پینا کیا سکتا ہے, حرام نہیں ہے. سر کلاس ختم ہونے کے بعد ری جوائن کریں. جی بالکل, آج میں کیونکہ تھوڑی دیر سے آیا تھا تحقیق ضروری نہیں ہے نا تو اس کے بارے میں. 5-10 منٹ جو ہے میں اوپر کر لوں گا کلاس. کیا کہہ رہے ہیں؟ سر اس کے بارے میں تحقیق کرنا ضروری نہیں نا. نہیں تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے. عرف میں جب آپ کو پتا ہے کہ عرف میں اس کو یہ نہیں کہا جا رہا سونے یا چاندی کا برتن تو ختم ہو گئی بات. احکام وضو. سر کلاس 3 منٹ بعد ختم ہو جائے گی جی تو اس میں کے نے بعد ری ابھی جوائن آپ کریں کے کیا؟ سامنے کہا کہ میں کیونکہ کچھ دیر سے آیا تھا, 5 منٹ دیر سے آیا تھا, تو 5-10 منٹ ہی کلاس میں آپ کے اوپر لوں گا, بعد میں دوبارہ کنیکٹ کر لیجیے گا. احکام وضو. وضو کے احکام اگلا موضوع ہے. وضو یعنی کیا؟ یعنی قربتاً اللہ کی نیت سے اپنے منہ کو دھونا, ہاتھوں کو دھونا, دائیں اور بائیں ہاتھ کو دھونا کوہنیوں تک, اور سر اور پاؤں کا مسح کرنا. یہ خاص کیفیت ہے, اس کو شریعت میں وضو کہا جاتا ہے, اور اس کو مانوی طہارت کا وسیلہ شریعت نے اس کو قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بہت سارے کاموں کے لیے ضروری ہوتا ہے وضو, یعنی شرعی طور پر یا واجب ہوتا ہے, یا بعض کاموں کے لیے شریعت نے اس کو مستحب کہا ہے کہ بعض کاموں کے لیے ضروری ہے, یہ کہ ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے کہ وضو کر کے وہ کام انجام دی جائے. وضو کس طرح سے کیا جاتا ہے آپ سب لوگ الحمدللہ جانتے ہیں کہ وضو کے اندر 2 طرح کے افعال ہیں, ایک دھونے کے افعال ہیں, ایک ہیں مس کرنے کے. واجب افعال کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, مستحب نہیں. وضو میں پہلے ہاتھ دھونا, کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, یہ سب مستحبات ہیں, ان کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی, واجبات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. واجبات 2 طرح کے ہیں, یا دھونے والے ہیں یا مس کرنے والے ہیں. دھونے والے کیا ہیں؟ دھونا یہ ہے کہ چہرے کو دھونا ہے پیشانی کے اوپر سے, جہاں سے بال اگ رہے ہیں, بال اگنے کے جو مقام ہے, یہاں سے لے کر تھوڑی تک. ٹھیک ہے, یہاں تک منہ کو دھونا ہے, لمبائی یہ, اور چوڑائی کتنی ہے, یہ ان 2 انگلیوں کے درمیان, انگوٹھے اور بڑی والی انگلی ہوتی ہے, اس کے درمیان جتنا بھی حصہ آ رہا ہے اس سب کو دھونا کیا ہے؟ واجب ہے. ہاتھوں کو دھونا واجب ہے, انگلیوں کے سرے سے لے کر, سر سے لے کر کونیوں تک. یعنی جب آپ شروع کریں گے, جب دھونے کے لیے بات کی جاتی ہے تو جہاں تک دھونے کو آیا جاتا ہے وہاں سے دھونا شروع کیا جاتا ہے, اس کے بعد آخر تک آیا جائے گا انگلیوں کے سرے تک. پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ. دوسرے جو افعال ہیں وہ ہیں مس کرنے والے. مس کس چیز کو کرنا ہے؟ مس کرنا ہے سر کو, سر کے اگلے حصے کو, یہ اتنا حصہ. سر کو اگر آپ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں, یہ رائٹ, یہ سیدھا حصہ, یہ الٹا حصہ, ایک پیچھے کا حصہ, یہ آگے کا حصہ ہے. آگے کے حصے پر مس کرنا ہے, اور پاؤں پر, پاؤں پر مس کرنا ہے کہاں سے لے کر, انگلیوں کے سر سے لے کر, جیسا اگر یہ آپ کا پاؤں ہے تو اوپری حصے پر, اور انگلیوں کے سر سے لے کر ٹخنوں تک, جہاں پر بھی ٹخنے آپ کے پاؤں کے آ رہے ہیں وہاں تک آپ کو مس کرنا ہے. پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں. اچھا, وضو کی ترتیب میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. ٹھیک ہے, منہ اور ہاتھ جو دھونے کا طریقہ, جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ سر کا مسح کرتے ہوئے پانی جلد تک پہنچنا ضروری ہے. ابھی اس کے بارے میں تفصیل سے کام آئیں گے. ٹھیک ہے, منہ اور ہاتھ کا دھونا. منہ ہاتھ دھوتے وقت جتنا حصہ انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان سے آئے گا وہ دھویا جائے گا, یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. چوڑائی, لمبائی میں کہاں سے